ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درس حدیث کا سلسلہ الحمدللہ عز و جل ہمارا جاری ہے۔ رمضان المبارک کے پرکیف اور پرمسرت لمحات میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کا درس سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی ایک حدیث مبارکہ اور اس کی تشریح اور اس کے ساتھ ہی دیگر احادیث طیبہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، کہ جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ میں یعنی اللہ پاک فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی اس سے محبت کر، فاحبہ جبریل تو جبریل امین علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فنادى جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، جبریل امین علیہ السلام آسمان والوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سے اللہ پاک محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فاحبہ اہل السماء، تو اس بندے سے جو آسمان والے فرشتے ہوتے ہیں وہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے مقبولیت یعنی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ ایک ایک جملہ اس کا ہمارے لیے راحت جان ہے، اور جو بندہ اس پر غور کرتا ہے تو وہ اس کی لذت کو بہت خوب پاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اب یہاں محبت سے مراد کیا ہے، تو دو باتیں یہاں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ جل شانہ تو اپنے تمام مومن بندوں سے محبت فرماتا ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کی محبت ہے، اور اللہ پاک کی محبت کا کوئی شمار نہیں ہے، اس کی کوئی حد ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگرچہ کہ ہماری زبان پر ایک جملہ یہ جاری ہوتا ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کر یہ محبت کرنے والا ہے، لیکن اول تو یہ کسی حدیث سے ملتا نہیں ہے، یعنی تلاش کے باوجود کوئی ایسی حدیث ملتی نہیں کہ جس میں 70 ماؤں کا ذکر ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک کی جو محبت ہے یہ 70 نہیں بلکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ ساری محبت کو اگر ملا لیا جائے تو اس سے بڑھ کر اللہ جل شانہ اپنے نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے، مومنوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو اب یہاں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جب فلاں سے محبت کرتا ہے، کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اللہ پاک کی بات کو مان کر، اس کے احکام پر عمل کر کے، اس کی منع کردہ چیزوں، جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچتا ہے، تو اب اللہ جل شانہ اس کو محبت خاصہ عطا فرماتا ہے، یعنی خاص محبت عطا فرماتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتی، اس بندے کو اللہ پاک وہ محبت عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ بندہ سب سے بڑھ کر جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ ان اعمال کے ذریعے کرتا ہے جو میں نے اس کے پر فرض کیے ہیں۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے، نفلی کاموں کے ذریعے، نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے نزدیک ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو جب ہم پہلی باری حدیث مبارکہ سے ملاتے ہیں تو معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب بندہ فرض کی ادائیگی اور نیک کاموں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، نفلی صدقوں کے ذریعے، نفلی روزوں کے ذریعے، نفلی نمازیں ہیں ان کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے، یعنی اللہ جل شانہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ تو یہاں جو اذا احب اللہ العبد ارشاد فرمائے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے، نیک کاموں کے ذریعے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرتا ہے اور اللہ جل شانہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اللہ کی محبت کا جو معنی ہے، دوسری بات جو ہم نے ذکر کرنی ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس بندے پر خاص انعامات فرماتا ہے، خاص اکرام فرماتا ہے اور اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے اجر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک جو اس کو انعامات عطا فرمائے گا، اس کو جو ثواب عطا فرمائے گا وہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک کی محبت کا معنی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے پہلے جز میں یہ ارشاد فرمائے کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ایسا جملہ ہے، ایسی بات ہے کہ بندہ اس میں جتنا غور کرتا جائے اتنا ہی لطف پاتا ہے کہ یہ بندے کے لیے کتنی بڑی معراج ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس سے اس کا رب عز و جل یہ محبت فرمائے، اس کا رب عز و جل، اس کا پاک پروردگار اس سے محبت کرے، یہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہود و نصارہ نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے محبوب ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا، لیکن اس دعوے پر کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، بندہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، مخاطبین سے یہود و نصارہ ہوں یا دیگر افراد ہوں، ان سے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، یہ آسان کام ہے، لیکن خود اللہ پاک یہ ارشاد فرمائے کہ یہ میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اس کا سمپل جو طریقہ کار ہے اللہ پاک نے یہ عطا فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا۔ تو اللہ پاک کی محبوبیت کو حاصل کرنا، اللہ پاک کا محبوب ہونا، یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑا
مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ اللہ پاک کا محبوب بنے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک اس سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جبریل امین بھی اس سے محبت کریں۔ اب جبریل امین علیہ السلام کا محبت کرنا یہ بھی ایک بندے کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ فرشتے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، اور جبریل امین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم میں اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم آتے ہیں، یعنی جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے رب کی اجازت سے، اس کے حکم سے آتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام مرتبہ رکھنے والے، یہ کچھ عرصے تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، آپ ہم سے ملنے روز روز کیوں نہیں آتے، یعنی اتنا وقفہ آپ نے کیوں کر دیا؟ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس بار بار آیا کریں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ ہم اس سے زیادہ اس بات کو چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جتنا آپ ہمارا آنا پسند کرتے ہیں، یعنی ہماری خواہش اور زیادہ ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ کے اندر بار بار حاضر ہوا کریں اور آپ کی خدمت میں آیا کریں، لیکن ہم جب آتے ہیں تو اسی وقت آتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ آپس میں جو جبریل امین علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کا بیان ہے۔ تو اس سے ہم جبریل امین علیہ السلام کی حیثیت کا، جبریل امین علیہ السلام کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے سے جبریل امین علیہ السلام جیسی ہستی محبت کرے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام یہ جبریل امین علیہ السلام سے دوستی رکھا کرتے تھے۔ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے گزرے کہ جن کے پاس جبریل امین علیہ السلام یہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو اب یہ جملہ بھی ہمارے لیے بڑا روح کو تازگی بخشنے والا ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور اللہ جل شانہ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام کو حکم دے کہ اس بندے سے محبت کرو، اور جبریل امین جب اللہ نے حکم دیا تو پھر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی وہ بندہ جبریل امین علیہ السلام کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو اس بندے سے جبریل علیہ السلام کی محبت ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت سے محبت رکھتے ہیں۔ بہت ساری روایتیں اس طرح کی موجود ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی امت سے محبت یہ بالکل ظاہر ہے، اور قیامت کے دن آپ کی خواہش کے مطابق آپ پل صراط پر خاص پر اس لیے بچھائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جبریل امین علیہ السلام کے پروں پر سے بآسانی پل صراط کو پار کر جائے۔ تو جبریل امین علیہ السلام کی محبت کا معنی بھی یہی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کا معنی پھر یہ بھی بن سکتا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتے چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو پھر اس بندے کے لیے زیادہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر
استغفار کریں کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام یہ آسمان والوں میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سے اللہ پاک محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جو آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سارے آسمان میں اس بندے کی محبوبیت کے چرچے ہوتے ہیں، آسمان والے اس کو اپنا پیارا قرار دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ آسمان کی جو مخلوق ہے، آسمان پر جو فرشتے ہیں، ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ہر دوسرے آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ پہلے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ یوں بہت بڑی تعداد ان کی بن جاتی ہے، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو آج بندہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کر لے، ساری دنیا میں اس کی جو ہے وہ شہرت ہو جائے، لوگ اس کو کثرت سے جانتے ہوں، سب سے زیادہ جو اس کے پیج پر فالوور ہوں تو اس کے چینل کو سبسکرائب کرنے والے بہت زیادہ ہوں۔ یہ تمنا اور خواہش رہتی ہے جس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، لیکن اس پر غور کریں کہ جب اللہ جل شانہ، اللہ پاک کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری بندہ کرتا رہے، تو اللہ پاک جو محبت اور جو الفت اور جو شہرت اور جو مقبولیت اسے عطا فرمائے گا، وہ زمین والوں سے ہٹ کر اللہ پاک آسمان والوں میں اس کو محبت عطا فرمائے گا، ان کے درمیان مقبولیت اور شہرت عطا فرمائے گا، جس کا فائدہ بندہ اپنے وصال کے بعد، اپنے انتقال کے بعد دیکھے گا۔ تو پھر آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ثم یودع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جو پاک صالح نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک فطرت لوگ ہوتے ہیں، جن کی طبیعت کو اللہ پاک نے ستھرا بنایا ہوتا ہے، جو اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ محبت جو ہوتی ہے یہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اس سے کی جاتی ہے، یعنی اس کی دیگر خوبیوں سے ہٹ کر، دیگر معاملات سے ہٹ کر، بنیادی اعتبار سے اس سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ پاک کا محبوب بندہ ہے، اللہ پاک کا پیارا بندہ ہے، اس لیے اس بندے سے محبت کی جاتی ہے۔ اگرچہ ہم نے اس کے حسن و جمال کو نہ دیکھا ہو، نہ ہی ہم نے اس کی ظاہری زندگی کے اندر اس سے کوئی انعام پایا ہے، نہ ہی ظاہری زندگی کے اندر ہم نے اس کے کوئی کمالات کو دیکھا ہے، لیکن اللہ جل شانہ سے محبت کی وجہ سے اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ہمارے اسلاف کے اندر، ہمارے بزرگان دین کے اندر ملیں گی کہ ان کی محبت اب تک اللہ پاک نے مخلوق کے دلوں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہنے کی آپ کو سعادت ملی، خادم بننے کی آپ کو سعادت ملی، مؤذن بننے کی آپ کو سعادت ملی، قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر داخل ہونے کی آپ کو سعادت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے جنت کے اندر، جنت میں آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی، لیکن اگر ہم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو واضح طور پہ اس میں لکھا ہے کہ جو آپ کا حلیہ تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلر تھا، رنگ تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ جو ہمارے یہاں خوبصورت کہلاتا ہو، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنگ کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ سفید کلر کا نہیں تھا، وائٹ نہیں تھا۔ پھر بھی اس کے باوجود ان کی محبت ہر مومن کے دل کے اندر ہے۔ اسی طرح آپ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے چلے جائیں، اہل بیت اطہار کو دیکھتے چلے جائیں، تو ان کے دیگر فضائل اور کمالات اپنی جگہ پر،
ان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ پاک نے رکھی وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی محبت کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ یہ اللہ پاک کے محبوب بندے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ پاک مخلوق کے دل کے اندر، اہل زمین کے دل کے اندر اس کے لیے مقبولیت رکھ دیتا ہے، محبت رکھتا ہے، لہذا لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہمارے سامنے ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہمارے سامنے ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہمارے سامنے ہے، کہ یہ لوگ ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آج بھی مخلوق کے دل کے اندر جو ستھرے لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ پاک نے ان مبارک ہستیوں کی محبت کو رکھ دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا جو مظہر ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ مقبولیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر کیسے اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار بھی قرآن و سنت میں ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے، درجات حاصل کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کریں گے تو پھر اللہ پاک کی محبوبیت بھی حاصل ہو جائے گی، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف چلیں گے، آپ کے طریقہ کار کو نہیں اپنائیں گے، تو پھر کبھی بھی اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محبت، اور سنت کی محبت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کو اختیار کرنا، اس کو اپنانا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنا۔ اور تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرے وہ حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ حقیقتاً اللہ پاک ہی سے محبت ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اصل بھی اللہ پاک ہی کی محبت ہے۔ اس پر جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، لیکن اس پر تفصیل سے درس جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغوکم بہ من نعم، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہاری اپنی نعمتوں کے ذریعے پرورش کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، تمہیں بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا تقاضا ہے، اس کے انعامات کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اپنے اگلے پروگرام میں کریں گے، لیکن اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی اصل یہ اللہ پاک کی محبت ہے، لہذا جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہے، اور جو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً اس کی باتوں کو تسلیم کرتا، اس کی باتوں کو مانتا، اس کے احکامات پر عمل کرتا، اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ٹوٹ کر اللہ پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس آیت کے مظہر بنیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب عز و جل سے محبت کریں، اور اس کا صلہ ہمیں یہ ملے کہ اللہ پاک بھی ہم سے محبت فرمائے، اور وہ محبت فرمائے کہ جو وہ اپنے نیک بندوں سے، پیارے بندوں سے فرماتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی.